Students of 11th class, Assalamu alaikum. Today we are going to our first chapter of political theory, and today's topic is meaning of politics and its major concerns. Now we are discussing our topic. First we are going to discuss meaning of politics. The word politics is derived from Greek word polis, which means city-state. In ancient Greek, small cities were independent states, and the subject concerned with the city of city-state was known as politics. यानी अगर यहाँ हम बात करेंगे ग्रीक वर्ड में पॉलिश जिसे हम कहते हैं, यानी पॉलिटिक्स को पॉलिश कहते हैं ग्रीक वर्ड में, तो इसका मतलब था सिटी स्टेट। यानी सिटी स्टेट हम एंशंट ग्रीक में स्मॉल सिटीज़ को कहते थे, यानी जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे। तो उन स्मॉल स्टेट्स में जो गवर्नमेंट था, अगर गवर्नमेंट के बारे में बात करते थे या उस स्टेट के बारे में बात करते थे, उसी को हम कहते थे ये पॉलिटिक्स, यानी टू नो अबाउट द सिटी स्टेट, और टू वी कैन से टू नो अबाउट द स्टेट, दैट वाज नोन एज पॉलिटिक्स। तो यहाँ अगर हम बात करेंगे आज के, तो इसमें हम कहते हैं आजकल, यानी आज की इस दुनिया में, तो यहाँ हम क्या नोटिस कर रहे हैं पॉलिटिक्स को, यहाँ डिफरेंट पीपल डिफरेंट आइडियाज़ देते हैं। यानी अगर हम ये देखेंगे जो पॉलिटिक्स है, कुछ कहते हैं कि ये पॉलिटिकल लीडर्स पॉलिटिक्स हैं, कुछ कहते हैं कि जो लोग इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं वो लोग पॉलिटिक्स हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जिनके पास पॉलिटिकल ऑफिस है वो लोग पॉलिटिकल हैं, या कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि पॉलिटिक्स वही है जो अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं पॉलिटिकल वेज में। यानी वो लोग जो या जो इफ़ यू थिंक ऑफ पॉलिटिक्स विथ मैनिपुलेशन, यानी ऐसे लोग जो हैं इस तरह से सोचते हैं। यानी कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो पॉलिटिशियन करते हैं वही पॉलिटिक्स है। यानी पॉलिटिशियन क्या करते हैं, कोई कहता है कि ये लोग मैनिपुलेट डिफरेंट सेक्शंस, यानी आपस में टकराव करते हैं, तो इस तरह से वो लोग तो पॉलिटिक्स है। कुछ कहते हैं कि ये इनके पास पर्सनल इंटरेस्ट्स होते हैं, जो ये काम करते हैं पर्सनल इंटरेस्ट हासिल करने के लिए, तो वो पॉलिटिक्स है। यानी या कुछ लोग ये भी समझते हैं कि जो पॉलिटिक्स में है वो लोग क्राइम करते हैं, स्कैम करते हैं, तो इसका मतलब वो भी इसको पॉलिटिक्स समझते हैं। यानी इस तरह से हम कहते हैं कि ये जो पॉलिटिक्स है ये लोग जो हैं इसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लेते हैं। अब एक अनफॉर्चुनेट है दैट पॉलिटिक्स जो है ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिया जाता है। तो कुछ सेल्फ इंटरेस्ट जिनको होता है कि वो पॉलिटिक्स खेलते हैं, यानी वो उनके पास जो इंटरेस्ट्स होते हैं और अपने इंटरेस्ट्स को पूरा करने के लिए वो पॉलिटिक्स खेलते हैं। यानी ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमेजेस हैं पॉलिटिक्स में। इस तरह से हम इस पॉलिटिक्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लेते हैं, लेकिन जो हम कहते हैं कि जो पॉलिटिक्स है, यानी आज डिफरेंट है। जो हमने कहा कि जो यहाँ ग्रीक वर्ड्स में हम पॉलिश कहते थे, यानी जिसका मतलब था सिटी स्टेट, और इसी का मतलब था यहाँ कि टू नो अबाउट द सिटी स्टेट इज़ पॉलिटिक्स। यानी ये उस वक्त के ज़माने की बात है। तो आज हम इसको डिफरेंट शेप्स में लेते हैं, तो पॉलिटिक्स को, और हर एक के घर में हर एक के पास अपनी पॉलिटिक्स है,
جیسے ہم کہتے ہیں کسی نے وہاں تقریر کی، ہم کہتے ہیں کہ اس نے پولیٹکس کھیلا، ہم کہتے ہیں کہ اس نے گھر کو ایسا بنایا، اس طرح کیا، پھر ایسا کیا، تو کوئی کہتا ہے کہ یہ پولیٹکس کھیلتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ تقریر کرتا ہے کہ میں ڈیولپمنٹ کروں، تو دوسرا کہتا ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ کے نام پر پولیٹکس کھیلتا ہے۔ اس طرح اس کے آج کل مختلف امیجز بنے ہوئے ہیں، یعنی پولیٹکس کے مختلف امیجز بنائے گئے ہیں۔ تو یہاں ہم اسی کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ تو ڈسکس کرنے پہ ہمیں یہ ملے گا کہ کیا پولیٹکس ان ریئلٹی کیا ہے۔ تو اگر ہم بات کریں گے ایک فلاسفر کی جسے ہم ڈی جے ہیچنر جسے کہتے ہیں، ہی rightly pointed out that the world around us is clearly a political world. All mankind has been drawn into some political association through which men engage in cooperation and conflict. Indeed, that the world is becoming even more political seems one most important aspect. Like death, taxes, poverty, politics is universal phenomena. The universality of politics is due to the universality of mankind. Life of every human being is affected by politics directly or indirectly. نیکسٹ ایک فلاسفر جو کہتا ہے یعنی مارشل بران، وہ کیا کہتا ہے، ویدر وی بلانگ ٹو اے اسمال اور لارج کنٹری، the action of our government and the actions of government of great power will shape our destiny. یعنی اگر ہم یہاں ہیچنر کی بات کو دہرائیں گے، یعنی جس نے کہا ہے، جس نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ جو ورلڈ ہے اراؤنڈ اس، یعنی یہ پولیٹیکل ورلڈ ہے، یعنی جو آج کی دنیا ہے یہ پولیٹیکل ورلڈ ہے، سیاسی دنیا ہے۔ یعنی جو بھی اس میں لوگ آئے ہیں، جو بھی اس میں لوگ رہتے ہیں، وہ کسی نہ کسی پولیٹیکل ایسوسیشن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یعنی کوآپریشن میں یا کہ کنفلکٹ میں، یعنی ایوری ون از کنیکٹڈ وتھ سم پولیٹیکل ایسوسیشن، یعنی وہ ان کے ساتھ چاہے کوآپریشن میں ہے چاہے کنفلکٹ میں ہے۔ یہ واقعی یعنی یہ جو آج ہم دنیا دیکھتے ہیں، یعنی یہ زیادہ اب پولیٹیکل نظر آ رہا ہے، یعنی یہی ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے اس کا، یعنی پولیٹکس کا، کہ آج کے دنیا میں ہر ایک جو ہے پولیٹکس سے جڑا ہوا ہے۔ تو یعنی کہیں نہ کہیں اس کا تعلق جو ہے وہ پولیٹکس کے ساتھ ہے، چاہے کنفلکٹ میں ہو چاہے کوآپریشن میں ہو۔ یعنی جیسے اگر ہم ورلڈ کے اوپر نظر دوڑائیں گے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے اس بہت سارے ممالک جو بات کر رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل افیئر میں بات کر رہا ہے، یعنی ان کے اپنے انٹرسٹس ہوتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ان کا میل ملاپ، ان کے باقی کنیکشنز جو ہوتے ہیں وہ پولیٹیکل ہوتے ہیں۔ اس لیے آج ہم دیکھتے ہیں آل دا ہیومن بینگس جو ہیں، یعنی وہ جڑے ہوئے ہیں، یعنی چاہے وہ ایسوسیشن کے بنیاد پر ہو چاہے وہ انڈیویجول بنیاد پر ہو، وہ کوآپریشن میں ہوں یا کہ وہ کنفلکٹ میں ہے، لیکن ان کے پاس کیا ہے کہ ان کے پاس ایک پولیٹکس ہے، یعنی پولیٹیکلی دے آر ایسوسیٹڈ ود ایچ ادر۔ یہی بات ہے، چاہے کہیں ہم بات کرتے ہیں، یعنی اگر ہم بات کریں گے مرنے کی، آج دیکھیے کہ آج پینڈیمک جو اس وقت وائرس ہے، تو دنیا کیا کیا کہتے ہیں کہ ہم کل اس کا علاج ڈھونڈیں گے، اس کا ویکسین ڈھونڈیں گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹکس کھیل رہے ہیں۔ تو یہ مطلب لوگوں کے ڈیتھ پر پولیٹکس کھیلنا، یا جنگ ہو رہا ہے، یا ایک دوسرے کے ساتھ ملکوں کو ایک تنازع ہوتا ہے تو وہ وہاں ڈیتھس ہوتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں افغانستان میں تو وہاں جنگ چل رہا تھا، اب وہ ختم ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ وہاں اب پولیٹکس
کی گیم شروع ہو گئی. تو یہی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ پولیٹکس ہر ایک سے کنیکٹڈ ہے، ہر ایک کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو اسی کو ہم کہتے ہیں یونیورسلٹی آف پولیٹکس. یعنی کہیں نہ کہیں ایک مین کائنڈ جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اس پولیٹکس سے، یہ اس سے افیکٹ ہوا ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ہم کہتے ہیں. تو یہی پولیٹکس ہے، یعنی یہ اس کی شیپ ہے. یعنی جیسے ہم نے کہا کہ برمون نے جو کہا ہے، یعنی we belong to a small or large country. The action of our government and the actions of government of the great power will shape our destiny. یعنی جیسے کہ کہتے ہیں کہ جو ہم چاہے بڑے یا چھوٹے ملک کے لوگ ہوں، وہاں جو گورنمنٹ ہے اس کے جو ایکشن ہے، اس ایکشن سے وہ جو ایکشن وہ گورنمنٹ کر رہی ہے، اس کے پاس چاہے پاور کتنا ہو، بڑا ہو یا کم ہو، لیکن وہ اس ملک کو شیپ دے رہا ہے. یعنی اس ملک کو ایک خاص مقصد کے آگے لے جا رہا ہے، چاہے وہ مقصد ان کا غلط ہو یا صحیح ہو، لیکن ان کا مقصد ہے کہ وہ اس پاور کے ذریعے سے اس ملک کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے ٹھیک طرح سے یا غلط طریقے سے یا کسی اور طریقے سے یا ڈیولپمنٹ کے طریقے سے. لیکن جو لوگوں کا جو اس میں ڈسٹنی ہے، یعنی ان کا جو ہم کہتے ہیں ایک قسم کی قسمت جو بنتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کو آگے لے جا رہا ہے. یعنی اس کو ایک ہمارا مقصد ہے، یعنی یہ لوگ ایک شیپ دے رہے ہیں لوگوں کو. یعنی جب ایک گورنمنٹ لوگوں کو شیپ دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تمام لوگ جو ہیں، ہم ہیومن بینگ جو ہے وہ ہم افیکٹڈ ہیں پولیٹکس سے، یعنی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. تو اس طرح سے جو ہم کہتے ہیں، اگر ہم یہ آکسفورڈ ڈکشنری کو لے لیں گے، یعنی اس میں ہم دیکھیں گے پولیٹکس کا مطلب کیا ہے. تو یہاں ہم کہتے ہیں کہ پولیٹکس از دا سائنس اینڈ آرٹ آف گورنمنٹ. دا سائنس ڈیلنگ ود دا فارم آف آرگنائزیشن اینڈ ایڈمنسٹریشن آف اے اسٹیٹ or part of one and with the regulation of its relations with other states. یعنی یہ اکارڈنگ ٹو آکسفورڈ ڈکشنری ہے. یعنی پولیٹکس جو ہے یہ ایک قسم کا ایک سائنس ہے، ایک آرٹ ہے گورنمنٹ کا. یعنی گورنمنٹ کا ایک آرٹ ہے، سائنس ہے اس کا. تو یعنی کیا سائنس ہے؟ یعنی ڈیل کرنا ود دا فارم آف آرگنائزیشن. یعنی ایک گورنمنٹ جو ہے، ایک مان لو ایک آرگنائزیشن ہے، یعنی یہ ڈیل کرتا ہے، یعنی ایڈمنسٹریشن یا کہ ایک اسٹیٹ کو یا کہ ایک پارٹ کو، یعنی اس کو ریلیشن میں لانے کے لیے دوسرے کے ساتھ ادر اسٹیٹس. یعنی جیسے گورنمنٹ کا ایڈمنسٹریشن، جس طرح ایک گورنمنٹ ہے جو اپنے اسٹیٹ کے لیے ریلیشنز بناتا ہے، تو وہ ایک آرٹ ہے. یعنی وہ اپنے ریلیشنز کس طرح بروئی کار لائیں. یعنی ریلیشن مطلب نہیں ہے اس کے ساتھ تعلق جوڑنا، بلکہ تعلق جو ہوتا ہے وہ کچھ چیزوں کے اوپر منسلک ہوتا ہے. یعنی ڈیولپمنٹ، یعنی باقی پروگریس کرنے کے لیے یا تجارت کرنے کے لیے، اکانومی کو بڑھانے کے لیے، یعنی اس طرح سے اسے ہم کہتے ہیں یہ ریلیشنز بڑھانے کے لیے. تو یہ ڈکشنری کا معنی ہے پولیٹکس. یعنی پولیٹکس از دا سائنس اینڈ آرٹ آف گورنمنٹ. یعنی یہ آرٹ آف گورنمنٹ ہے. یعنی پولیٹکس از آرٹ آف گورنمنٹ. یعنی ایسا سائنس ہے کہ جس میں آرٹ آف گورنمنٹ چلانے کا طریقہ ہو، ڈنگ ہو، کیا کس طرح چلانا ہے. یعنی یہ سائنس اس کا ہے. تو یہ دا سائنس ڈیلنگ ود دا فارم آف آرگنائزیشن اینڈ ایڈمنسٹریشن آف اے اسٹیٹ اور پارٹ آف ون اینڈ ود دا ریگولیشن آف اٹس ریلیشنز وتھ ادر اسٹیٹس. یعنی اسٹیٹس کے ساتھ آپسی تعلقات، میل ملاپ جو ہے، یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے. یہی کہتا ہے کہ یہ ایک سائنس ہے، ایک آرٹ ہے گورنمنٹ کا. یعنی آرٹ آف گورنمنٹ ہے، وہ کس طرح اپنے ملک کو چلائے، کس طرح اپنے ملک کی اکانومی کو بڑھائے، کس طرح اپنے ملک کو ترقی سے آگے لے جائے. تو یہ ہم کہتے ہیں یہ آرٹ ہے، آرٹ آف گورنمنٹ، جسے ہم کہتے ہیں یہ پولیٹکس ہے.
تو یہاں اگر ہم بات کریں گے اس کے بعد یعنی اگر دوسرا اس میں ایک فلاسفر ہے، وہ بھی اپنی بات بتا رہا ہے اس پالیٹکس کے بارے میں، یعنی گارنر ہے. یعنی اکارڈنگ ٹو گارنر the meaning of the term politics is confined to that part of the business and activity which has to do with the actual conduct of the affairs of the state. یعنی یہ گارنر کہتا ہے یعنی politics is confined to that part of the business and activity، یعنی اس پارٹ کو یعنی اور اس بزنس کے ساتھ یعنی کنیکٹڈ ہے، محدود ہے، which has to do with the actual conduct of the affairs of the state، یعنی جو اسٹیٹ کے افیئرس کے ساتھ اس کا پورا تعلق ہو، ایکچول یعنی اسٹیٹ کو ظاہر کرے، یعنی اس کے بزنس کا یعنی تمام بزنس کی تمام ایکٹیویٹیز جو بھی ہوں گی وہ صرف اور صرف کس کے لیے ہو، اسٹیٹ کے لیے ہو، اور اگر وہ اسٹیٹ کے لیے ہے تو دیٹ مینس اٹ از پالیٹکس، یعنی یہاں تک محدود کرتا ہے اس کو، یعنی افیئرس آف دا اسٹیٹ، یعنی جو بھی افیئرس آف دا اسٹیٹ کے بارے میں ہو اس سے یہ کہتا ہے کہ یہ اس کا مطلب پالیٹکس ہے. تو اس طرح سے اب ہم اس پالیٹکس کے میجر کنسرنز جو ہیں یعنی میجر کنسرنز آف پالیٹکس ہیں اس کی بات ہم کریں گے. یعنی اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں 2 ویوز ہیں یعنی ریگارڈنگ دی کنسرنز آف پالیٹکس، ایک ہے ٹریڈیشنل اور دوسرا ہے ماڈرن. تو ہم اب بات کریں گے سب سے پہلے ٹریڈیشنل کنسرنز آف پالیٹکس. یعنی ٹریڈیشنل کنسرنز آف پالیٹکس کیا ہیں؟ ٹریڈیشنل کنسرن میں نمبر 1 ہے کنسرنڈ ود دا اسٹیٹ. اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں گے یعنی کنسرن ود دا اسٹیٹ ایکسپلین کریں گے کیا ہے کنسرن ود دا اسٹیٹ. پالیٹکس از دا سائنس آف اسٹیٹ. The main object of politics and sphere of its activity is the state. Political science is the historical investigation of what the state has been, an analytical study of what the state is, and politico-ethical discussion on what the state ought to be. یعنی یہاں ہم بات کریں کنسرن ود دا اسٹیٹ ٹریڈیشنل کنسرن میں، ٹریڈیشنل کنسرن میں ہم کہتے ہیں جو پولیٹکس ہے یہ ایک سائنس ہے اسٹیٹ کے بارے میں، یعنی پورا اسٹیٹ کے سارے بارے میں سائنس ہے. یعنی اس کا جو مین آبجیکٹیو ہوتا ہے وہ پولیٹیکل اسفیئر، پولیٹیکل جو ہے وہ صرف اسٹیٹ کی ایکٹیویٹی کے بارے میں ہونا چاہیے، وہ پولیٹکس ہے. یعنی جہاں ہم ساری ایکٹیویٹیز جو بھی کریں گے وہ اسٹیٹ کے لیے ہم کریں گے، تو اس سے ہم کہتے ہیں یہ کنسرن ود دا اسٹیٹ، یعنی پولیٹکس کنسرن ود دا اسٹیٹ ایز پر دا ٹریڈیشنل پولیٹکس. تو یہاں ہم یعنی اگر ہم دیکھیں گے یعنی اس میں یہ جو تمام اسٹیٹ کے بارے میں، چاہے اسٹیٹ کی سیاست ہو، چاہے اس کے اسٹیٹ کے بارے میں کوئی بھی ایکٹیویٹی، جو بھی ایکٹیویٹی ہو کسی بھی طریقے سے لیکن اسٹیٹ کے بارے میں ہو، تو ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنل ویو میں کہ یہ ٹریڈیشنل پولیٹکس ہے. تو اگر ہم دوسرا کہیں گے یعنی اسٹڈی آف گورنمنٹ، تو اسٹڈی آف گورنمنٹ میں ہم کہتے ہیں کہ گورنمنٹ از این ایسینشیل ایٹریبیوٹ آف دا اسٹیٹ. ہاؤ دا گورنمنٹ از فارمڈ، what are its various forms, what are the merits and demerits of the various forms of government, what are the various organs of the government, and what are their relation to one another. Political science studies all these things. اب یہاں دوسرا جو ہے اس ٹریڈیشنل کنسرن آف پولیٹکس میں وہ ہم کہتے ہیں کہ جو پولیٹکس ہے اسٹڈی آف گورنمنٹ ہے. اسٹڈی آف گورنمنٹ میں کیا ہے، یعنی اسٹیٹ کے بارے میں تو ہے ہی جو ہم نے پہلے پڑھا ہے کنسرن ود دا اسٹیٹ، تو گورنمنٹ بھی ہے کنسرن ود دا اسٹیٹ، کیونکہ گورنمنٹ کیسے ہم بنائیں گے، کس طریقے سے بنائیں گے، اور اس گورنمنٹ کے نقصان کیا ہے، فائدے کیا ہیں اس گورنمنٹ میں، اس کے کیا کیا آرگنز ہیں، یہ ہمیں پولیٹیکل سائنس بتا رہا ہے. یعنی یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ پولیٹکس ہے، ٹریڈیشنل اسٹڈی آف گورنمنٹ ہے، یعنی یہ پولیٹکس ہے. تو تیسرا ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنل کنسرن میں
concern with political thought. यानी political thinkers of different ages have always been trying to answer some fundamental questions about the state. These answers have come to us in the form of ism, like idealism, individualism, utilitarianism, socialism, communism, anarchism, fascism, गांधीज़म, यानी बहुत सारे जो हैं यानी जिनके पीछे इज़म लगा हुआ है, यानी ये हमने मुख्तलिफ फ़िलासफ़रों ने अपने थॉट दिए हैं यानी स्टेट के बारे में या स्टेट के गवर्नमेंट के बारे में, स्टेट कैसी हो, स्टेट की गवर्नमेंट कैसी हो, किस तरह के होने चाहिए, किस तरह एक स्टेट में गवर्नमेंट हो, यानी जैसे मुख्तलिफ थाट्स दिए गए हैं, मुख्तलिफ फ़िलासफ़रों ने दी है, तो हम कहते हैं कि ये ट्रेडिशनल कंसर्न ऑफ पॉलिटिक्स है। यानी इसमें हम कहते हैं मतलब किसी ने बताया है आइडियलिज़म, किसी ने दिया है इंडिविजुअलिज़म, किसी ने दिया है यूटिलिटेरियनिज़म, किसी ने दिया है सोशलिज़म, किसी ने दिया है कम्युनिज़म, यानी ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीक़ेकार यानी गवर्नमेंट जो है बनाना एक स्टेट में, एक स्टेट कैसे हो यानी स्टेट में गवर्नमेंट का तरीका कैसा हो, तो वो कहते हैं कि ये हमें ऐसी ये पॉलिटिक्स है। तो ये एक ट्रेडिशनल व्यू है यानी कंसर्न विद द पॉलिटिकल थॉट। तो अब हम और एक की भी बात करेंगे यानी स्टडी ऑफ मैन, यानी विदाउट ह्यूमन बींग्स देयर कैन बी नो स्टेट। एम ऑफ स्टेट इज़ पब्लिक वेलफेयर। द स्टेट टुडे फॉलो द इंडिविजुअल फॉर्म the cradle to the grave. In politics, we study not only the political aspect of man, but also include social, economic, religion, moral, psychological aspects. In other words, in politics, we study man as a whole. यानी अब और पॉलिटिक्स क्या है? ह्यूमन बींग्स, यानी ह्यूमन बींग्स के बगैर स्टेट नहीं है। जैसे हमने कहा है कि स्टेट में क्या क्या होना चाहिए, तो हम ये भी कहते हैं कि स्टेट में पॉपुलेशन होना चाहिए। तो यहाँ भी हम ये कहते हैं कि जो स्टडी ऑफ मैन है यानी देयर इज़ नो स्टेट विदाउट ह्यूमन बींग्स। यानी जो हमारा मकसद है स्टेट में वो हमें वेलफेयर का होता है, और वेलफेयर किसका करना होता है, यानी एक ह्यूमन बींग्स का करना होता है। तो इसमें जो भी यानी बर्थ से लेकर उसके मरने तक जो भी एक इंडिविजुअल उसको फॉलो करना पड़ता है, यानी इससे जो भी उसके पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे वो सोशल हो, इकोनॉमिक हो, रिलीजन हो, मॉरल हो, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हो, यानी उनको देखना है, उनको स्टडी करना है, यानी उस तरीके से हमें स्टेट को आगे ले जाना है। तो इस तरह हम कहते हैं ये इन वर्ड्स ये पॉलिटिक्स है, स्टडी मैन एज ए होल। तो हम इस इंसान को देखकर ही यानी ये करते हैं स्टेट में। तो इस तरह से ये भी पॉलिटिक्स है। तो आज के लिए इतना है। तो इसका एक और है कंसर्न ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे और वहाँ डिस्कस करेंगे। यानी इसके यानी जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं, यहाँ तक हमने एक तो डिस्कस किया है पॉलिटिक्स, और पॉलिटिक्स में हमने ट्रेडिशनल कंसर्न ऑफ पॉलिटिक्स डिस्कस किए हैं 2-4। तो नेक्स्ट में हम इसी का दूसरा पार्ट है इसी क्वेश्चन का, कंसर्न ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स जो है मॉडर्न कंसर्न, इसके डिस्कस करेंगे। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। थैंक्स।